الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک صوفی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشتاح نامی ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بولا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، ایک بار میں نے ایک حدیث پاک کے بہت بڑے عالم سے عرض کی کہ مجھے کوئی حدیث پاک سند کے ساتھ لکھوا دیجئے۔ چنانچہ حدیث پاک لکھواتے ہوئے جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آیا تو محدث صاحب نے درود پاک پڑھا۔ انہیں دیکھ کر میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، جس کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اسلام اور سائنس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ درود و سلام سے محبت کرنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ آپ سے جو وابستہ ہوتا ہے اسے بھی درود و سلام سے عشق ہو جاتا ہے۔ امیر اہل سنت مختلف قسم کے درود و سلام ہمیں سکھاتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں درود و سلام پڑھائے جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی جو کتب ہیں، مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعات ہیں، ان میں درود و سلام کی کوئی فضیلت بھی درج ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی درود و سلام سے عشق کرنے والے بن جائیں، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، تو آئیے امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں گے، درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ The proper use of science is not to conquer nature but to live in it. The earth is we all have in common. سائنس کا یہ مقصد نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ وہ فطرتی اصولوں کو فتح کر لے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سائنس کا حسن یہ ہے کہ وہ ان اصولوں کے تابع رہے، اس زمین کو، اس ارتھ کو انسانوں کے رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کوششیں کرے۔ اگر انسان غور سے دیکھے تو اس کائنات میں ایک نظام، ایک ڈسپلن نظر آئے گا، ایک عظیم الشان سلطنت ہے، وسعت بہت زیادہ ہے۔ But obviously it is all governed by a system impeccably implemented. لیکن یہ سب کچھ صاف نظر آتا ہے کہ ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہا ہے۔ غور کیجئے، گندم کی کٹائی ہوتی ہے، دانے گرتے ہیں، حشرات الارض آتے ہیں، پرندے اڑتے اڑتے پہنچ جاتے ہیں، جانور آتے ہیں اور اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں، ان دانوں کو کھا لیتے ہیں۔ جس نے کٹائی کی اس کو حصہ مل جاتا ہے، عشر نکل جاتا ہے۔ پھر ان دانوں کی مزید صفائی ہوتی ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، لوڈنگ کی جاتی ہے، ان کو بوریوں میں بند کیا جاتا ہے۔ ہر سٹیپ پر جس کے نصیب کا رزق ہے وہ اپنا رزق حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، اور جو اینڈ یوزر ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں آخر میں آٹا پہنچتا ہے، اس تک پہنچتے پہنچتے کس کس کو رزق تقسیم ہو چکا ہوتا ہے۔ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ what a massive distribution system is working. ایک نظام کے تحت ہے یہ کائنات، اس کی ہر شے، نباتات، جمادات،
حیوانات، حتیٰ کہ یہ اٹھتی ہوئی لہریں سمندروں کی ایک نظام کے تحت ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیا، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور سورۃ الاعراف کے اندر آیا، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! وہ رب العالمین ہے اور اس کی عطا سے اس کے حبیب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ وہ سب کا رب ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب پر رحمت ہیں۔ اور یہ اولیاء کرام، علماء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں۔ کیسی اتھارٹیز ہیں، کیسا نظام ہے۔ اور سائنس از the search of truth. Science is actually a tool to understand the natural world. سائنس ان حقیقتوں کی تلاش کرتی ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آج آپ سے ایک ٹاپ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی جگہوں پر، یونیورسٹیز میں اور دیگر فورمز کے اوپر اس کو ٹاپ اور میجر ہیڈ لائن کے طور پر لیا گیا۔ This is an alarming situation which I'm going to share with you. آپ سے جو میں شیئر کروں گا یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ کہتے ہیں گلوب از فیسنگ اے ٹائیڈل ویو آف کینسر۔ دنیا میں کینسر کی بیماری کا ایک سیلاب سا آ رہا ہے۔ It predicts the number of cancer cases will reach 24 million a year by 2035۔ 2035 تک سالانہ 24 ملین کیسز کینسر کے ہو جائیں گے۔ اس وقت 14 ملین ہے، 2025 میں اگر یہی سپیڈ رہی 19 ملین ہو جائیں گے، 2030 میں 22 ملین ہو جائیں گے، 2035 میں 24 ملین۔ Why? What is the reason? اس کی کیا وجہ ہے؟ But it can be prevented۔ یہ انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے، اس ٹائیڈل ویو کو، جو سیلاب آ رہا ہے کینسر کا، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اسکن کینسر is one of the common type of cancer in the UK and melanoma is the deadliest form۔ جلد کا کینسر اس ملک میں بہت بڑھ رہا ہے۔ اب وجوہات کیا ہیں؟ پہلے جو ہم نے کہا کہ کینسر کی مشروم گروتھ ہے، اور دوسرا یہ اسکن کی ڈیزیز ہے۔ اب جب ہم نے اس کی وجہ کو کھوجنا چاہا تو کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ کنزمپشن آف الکوہلک بیوریجز، شراب پینے کی وجہ سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے تو صاف لکھا کہ ڈرنکنگ الکوہل could set off a chain of reaction in the body that makes skin more vulnerable to cancer۔ کہ شراب پی کے اگر کوئی دھوپ میں بیٹھے تو اس کی سکن کے اندر ایک ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے جو کہ لیڈ کرتا ہے کینسر کو۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو کہ میڈیسن کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ الکوہلک ڈرنکنگ کی وجہ سے، یہ جو الکوہلک بیوریجز ہیں شراب پینے کی وجہ سے، انسانی صحت پہ کیا کیا مضر اثرات آتے ہیں، اور یہ اگر بری چیز ہے تو اس میں کیا برائی ہے، ہیلتھ ہیزرڈز کیا ہیں اس میں؟ شراب نوشی، الکوہلزم، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جسم کے آلموسٹ ہر آرگن کو ڈیمیج کرتی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ الکوہلزم کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر کچھ ایکیوٹ کمپلیکیشنز ہیں۔ ایکیوٹ مین کہ جو شراب نوشی کے ود ان منٹس ٹو آورز مریض کے اندر آ سکتی ہیں، اور کچھ ہیں کرونک کمپلیکیشن کہ ایک لمبے عرصے تک اگر کوئی شراب پیتا رہے تو اس کی وجہ سے جو جسم کے مختلف حصے متاثر ہوتے ہیں۔ ایکیوٹ کمپلیکیشن میں جو چند چیزیں جو زیادہ قابل ذکر ہیں ان کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کی وجہ سے معدے کی جو دیواریں ہیں ان کی سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں الکوہل انڈیوسڈ گیسٹرائٹس، یعنی معدے کی سوزش۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ الٹیاں لگتی ہیں، اور بعض اوقات وہ معدے کی دیواریں اس حد تک ڈیمیج ہو جاتی ہیں کہ خون کی الٹیاں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ ایک ایکیوٹ کمپلیکیشن ہے الکوہلزم کی۔ اس کے علاوہ جب شراب معدے سے اور آنتوں سے جذب ہو کے خون میں پہنچتی ہے
اس کی وجہ سے دماغ متاثر ہوتا ہے. جب دماغ متاثر ہوتا ہے تو مریض کومے تک جا سکتا ہے, اس کو جھٹکے پڑ سکتے ہیں. الکوہلزم کی وجہ سے جسم کے اندر شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا, اور بعض اوقات یہ اس حد تک گر جاتی ہے کہ مریض کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس کے علاوہ الکوہلزم کی وجہ سے کچھ کرونک کمپلیکیشنز ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک جو شراب نوشی کرتے ہیں تو ان کے جسم کے آلموسٹ ہر آرگن اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہونے والا آرگن ہے وہ ہے جگر. ایک تو الکوہل انڈیوس ہیپاٹائٹس یعنی جگر کی سوزش, جس طرح کے ہیپاٹائٹس اے ای, اس کے اندر جس کو ہم عام زبان میں پیلا یرکان کہتے ہیں, اس کے الکوہلزم کی وجہ سے بھی یرکان ہو سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں الکوہل انڈیوس ہیپاٹائٹس. اس کے علاوہ جو لمبے عرصے تک شراب پیے تو جگر پہلے تو اس کی سوزش ہوتی ہے, بعد کے اندر جگر کا سائز سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں الکوہل انڈیوس سیروسس. یہ اگر اس حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر مریض کا جگر فیل ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈی کمپنسیٹڈ کرونک لیور ڈیزیز, اور پھر نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جگر کی فیلئر کی وجہ سے پیٹ کے اندر پانی پڑ جانا, خون کی الٹیاں آنا, مریض کا بے ہوش ہونا, یہ ساری آگے کمپلیکیشنز ہیں. ایک بات ہو گئی کہ شراب کی وجہ سے اسٹمک, لیور, یہ ایک سنڈروم بن رہا ہے بہت سی بیماریوں کا. تو جس طرح سے شراب کے بعد ہینگ اوور میں بندہ چلا جاتا ہے, تو اس میں کوئی سائیکیٹرک النس یعنی نفسیاتی طور پہ دماغی خلل بھی اس میں واقع ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل. شراب کی وجہ سے جو دماغ ہے تو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریض اگر بے ہوش ہو جائے, یا یہ ہے کہ اس کا اگریسو بیہیویئر ہو جاتا ہے. اگریسو بیہیویئر مین کہ اس کو یہ پہچان ہی نہیں رہتی کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, اگریسو ہو جاتا ہے, اپنے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے, ارد گرد کے لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اور بعض اوقات ایک دیسی شراب ہوتی ہے میتھائل الکوہل, وہ زہریلی قسم کی شراب ہے, وہ ایسی شراب ہے کہ اس کو اگر پی لیا جائے تو آنکھوں کی بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے, اور وہ ایک ایسی شراب ہے جو ود ان آورز جو ہے نا مریض کو مار سکتی ہے, وہ اتنی زہریلی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہیلتھ ہیزرڈز آپ نے بتائے اور سائیکیٹرک جو ڈیزیزز آپ نے بتائیں, تو ایسا انسان جو کہ مستقل شراب پیتا ہے وہ یقیناً اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے نیبرہڈ کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہوگا, اور آپ کے ہاسپٹلس کے اندر بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے. ہاں جی, کافی کیسز آتے ہیں اس طرح کے. اس کے علاوہ الکوہلزم کے اور بہت سارے نقصانات ہیں. جو ایک لمبے عرصے تک شراب پیتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر وائٹامن کی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے, اور ان کا جسم اوور آل جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے, ویٹ لاس شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ایک قوت مدافعتی نظام ہے, انٹرنل سسٹم ہے باڈی کا, وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو الکوہل پینے والے لوگوں کے اندر اور بہت ساری بیماریاں ہیں, فار ایگزامپل نمونیا, اور کچھ کینسرز ہیں, ٹوبرکلوسس, جتنی بیماریاں ہیں ان ساروں کی شرح بڑھ جاتی ہے عام لوگوں کی نسبت, کیونکہ مدافعتی نظام بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے. دیکھا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ شراب پینے کے دیگر نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کا مدافعتی نظام متاثر ہوتا ہے, جیسے جنرل امیونٹی. اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ارشاد فرما رہے تھے کہ جو میڈیسن ہم دیتے ہیں مریضوں کو, ایکچولی وی آر ایڈنگ دا آلریڈی ایگزسٹنگ سسٹم آف امیونٹی. دیٹ میڈیسن از این ایڈ ٹو دا ایگزسٹنگ سسٹم آف امیونٹی, کہ انسان کے جسم کی جو پہلی مدافعتی نظام اللہ رب العزت نے اتنا بہترین عطا فرمایا ہے, وہ مدافعتی نظام آتی ہوئی بیماری کو روکنے کے لیے بہترین ڈھال ہے, ایک بہترین شیلڈ ہے. اور وہ جو میڈیسن ہم لیتے ہیں وہ اسی شیلڈ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اگر وہ شیلڈ, وہ ڈھال ہی کمزور پڑ جائے تو ہیومن باڈی از مور وولنریبل ٹو نیو ڈیزیزز. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اسٹیٹس کے اندر 1920 سے 1933 تک 13 سال تک نیشن وائڈ بین رہا ہے. کس چیز پر؟ سیل, پروڈکشن, امپورٹیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف الکوہلک بیوریجز, یعنی بیچنے پر, اس کو مینوفیکچر کرنے پر, بنانے پر, امپورٹ کرنے پر, اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے پر شراب پر بین رہا ہے 13 سال تک. اس کو پروہیبیشن کہتے ہیں. یہ بڑا مشہور تاریخ کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد 2 گروپس بنے, کچھ نے تائید کی, کچھ نے مخالفت کی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ شراب سے بین لفٹ کیا. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ پریگنینسی کے دوران, حمل کے دوران اگر شراب استعمال کیا جائے
और अल्कोहलिक बेवरेजेस को यूज़ किया जाए तो क्या आने वाली औलाद पर भी इसके कुछ असर पड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, आने वाली औलाद पर इसके असरात वाक़या होते हैं। एक तो एल्कोहलिज़म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान शराब नोशी का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि मिसकैरेज यानी हमल का ज़िया, ये वाक़या हो सकता है। अगर ये ना हो और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे तो जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर उसका वेट कम होगा, इसको कहते हैं लो बर्थ वेट। इसकी एक वजह एल्कोहलिज़म भी है, स्मोकिंग, एल्कोहलिज़म, ये इसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं। इसके अलावा फीटल एल्कोहल सिंड्रोम एक टर्म यूज़ की जाती है जब व्हेन देयर इज़ एल्कोहलिज़म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो बच्चा पैदा होता है वो एक सेहतमंद बच्चा नहीं होता, दिमागी तौर पर माजूर होता है, उसका वज़न कम होता है, और अगर वो परवरिश करेगा तो उसकी परवरिश आम बच्चों की तरह नहीं होगी जो कि सेहतमंद होते हैं। उसका IQ लेवल वो भी कम होगा, पढ़ाई में कमज़ोर होगा, गोया वो पूरी ज़िंदगी मुतासरा ज़िंदगी और माजूरी की ज़िंदगी गुजारेगा। अब मीठे इस्लामी भाइयों, शराब की हैज़र्ड्स ही हैज़र्ड्स हैं, हेल्थ हैज़र्ड है, इकोनॉमिकल हैज़र्ड है। अब देखिए, इस गुफ्तगू के बाद हम दीन इस्लाम से रहनुमाई लेते हैं। ज़माना जहालियत में शराब आम थी, मजहबी या मुआशरती तौर पर इसे बुरा नहीं समझा जाता था, इसलिए अक्सर लोग इसके आदी थे। इस्लाम ने तदरीजन शराब की बुराई को बयान किया और आखिरकार इसके हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ। चुनाचे दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 1012 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल जिल्द दूम सफ़ा 545 पर है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि शराब की हुर्मत के मुतअल्लिक़ 4 आयात नाजिल हुई। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना तैयार करके कुछ सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान को दावत दी और उन्हें शराब भी पेश की। उन्होंने शराब पी तो होश में ना रहे। नमाज मगरिब का वक्त हुआ तो उनमें से एक नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने इन आयात मुबारका सूरतुल काफिरून की आयत पढ़ी में ला अअबुदु के बजाय आबुदु पढ़ा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, नशा की हालत में नमाज के पास ना जाओ जब तक इतना होश ना हो कि जो कहो उसे समझो। बस नमाज के औकात में नशा हराम हो गया। और जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो कुछ लोगों ने अपने ऊपर शराब हराम कर ली और कहा इस चीज़ में कोई भलाई नहीं जो हमारे और नमाज के दरमियान हाइल हो जाए। और कुछ लोगों ने सिर्फ नमाज के औकात में शराब पीना छोड़ी। इनमें से कोई शख्स नमाज इशा के बाद शराब पीता तो सुबह तक उसका नशा ज़ाइल हो चुका होता, और फजर की नमाज के बाद शराब पीता तो जोहर के वक्त तक होश में आ जाता। एक बार एक सहाबी ने मुसलमानों को दावत दी और खाने में उन्होंने उनके लिए ऊँट का सर भूना। सब ने मिलकर उसे खाया और शराब भी पी, यहाँ तक कि उन पर नशा तारी हो गया। फिर आपस में फ़ख्र करने और बुरा भला कहने लगे और अशआर पढ़ने लगे। फिर किसी ने एक ऐसा कसीदा पढ़ा जिसमें अंसार की हिज्र थी और उसकी कौम के लिए फ़ख्र था। तो एक अंसारी ने ऊँट के जबड़े की हड्डी ली और एक सहाबी के सर पे दे मारी। वो शदीद ज़ख्मी हो गए और सरकार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर उस अंसारी की शिकायत की। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें शराब के मुतअल्लिक़ वाज़े हुक्म अता फरमा दे। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह हुक्म नाजिल फरमाया। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे नापाक ही हैं। शैतानी काम तो इनसे बचते रहना कि तुम फलाह पाओ। शैतान यही चाहता है कि तुम में बैर और दुश्मनी डलवा दे शराब और जुए में, और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोके, तो क्या तुम बाज आए? मीठे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी नकल फरमाते हैं कि तरतीब वार जो शराब की हुर्मत नाजिल हुई कि इस तरतीब पर हुर्मत वाक़े करने में हिकमत ये थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता था ये लोग शराब नोशी के बहुत दिल दादा हैं और इन्हें इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा भी हासिल होता है। अगर इन्हें एक ही हुक्म में मना किया गया तो ये इन पर गिरा गुजरेगा, लिहाजा इन पर शफ़क़त फरमाते हुए दर्जा बदर्जा हुर्मत नाजिल फरमाई। और फिर उन सहाबा का इश्क़ रसूल देखिए
इताते रसूल देखिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब शराब को हराम करार दिया गया उस वक़्त तक तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के कल्ब व रूह में तालीमात इस्लामिया इस कदर रच बस चुकी थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करना उनकी आदत और फितरत में शामिल हो चुका था। चुनाचे हज़रत बुरीदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम 3-4 दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे कि अचानक मैं उठा और बारगाह नबूवत में हाजिर होकर सलाम किया तो मालूम हुआ कि शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हो चुका है। मैं फ़ौरन अपने दोस्तों के पास आया और उन्हें शराब की हुर्मत वाली आयात मुबारका सुनाई। वो उस वक्त भी शराब पीने में मसरूफ़ थे और बर्तन उनके हाथों में थे, यानी बर्तन में मौजूद कुछ शराब पी चुके थे और कुछ बाकी थी। मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि शराब हराम हो गई है तो सब ने एक साथ यही कहा, ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमने तेरा हुक्म सुनकर शराब पीना छोड़ दी है। मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसी एक रवायत में हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारे पास आग के बगैर कच्ची खजूरों की बनी हुई शराब थी। मैं फलां को शराब पिला रहा था कि एक शख्स आया और बताया कि शराब हराम हो गई है। तो उन सब ने मुझसे कहा, ए अनस, इन मटकों को उंडेल दीजिए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मालूम होने के बाद साहबा कराम अलैहिम रिदवान ने उसके मुतअल्लिक किसी से कुछ ना पूछा और ना ही शराब की तरफ दोबारा देखा। मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, ना पाऊँ मैं अपना पता या इलाही। तो मीठे इस्लामी भाइयों, ये शराब के अंदर नुकसानात हैं। शराबी लोग नशे में कभी आपस में एक दूसरे को मारते हैं, ये दुनियावी नुकसान है। अल्कोहल किल्स 3.3 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। डॉक्टर साहब, अल्कोहलिक इंड्यूस्ड इन वायलेंस जो होता है, रिसर्च कहती है कि 3.3 मिलियन पीपल ईच ईयर, हर साल दुनिया में ये अल्कोहल की वजह से मारे जाते हैं। अब ये जो 3 बड़ी चीज़ें हैं, एड्स, टीबी और वायलेंस, और इन तीनों से जो मारे जा रहे हैं लोग, इन तीनों की वजह से जो डेथ टोल हो रही है, इन तीनों का अगर एग्रीगेट कर ले, तीनों को सम अप कर ले, फिर भी अल्कोहल की वजह से डेथ टोल ज़्यादा है। इसमें ड्रिंकिंग के बाद ड्राइविंग करना, ड्रिंक ड्राइविंग जिसको कहते हैं, अल्कोहलिक इंड्यूस्ड वायलेंस, शराब पी के जो लोग दींगा बुश्ती करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, यानी एक डेथ हर 10 सेकंड में अल्कोहल की वजह से हो रही है। इन एवरी 10 सेकंड 1 डेथ ड्यू टू अल्कोहल। और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये देखिए, जो शराब पीता था और उसने तौबा ना की और उसे मौत आ गई तो क्या हाल होगा। जिसने शराब पीने से तौबा ना की और इसी हालत में उसे मौत आ गई, उसके मुतालिक हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब शराबी मर जाए तो उसे दफन कर दो, फिर मुझे एक लकड़ी पर लटका कर उसकी कब्र खोदो। अगर उसका चेहरा किबले से फेरा हुआ ना पाओ तो मुझे यूं ही लटकता छोड़ देना। हज़रत अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को आधा चेहरा छुपाए हुए देखकर उसका सबब पूछा तो उसने बताया कि मैं रात के वक़्त कब्रें खोद कर कफन चुराया करता था। चुनाचे एक रात मैंने एक औरत की कब्र खोद कर कफन चुराना चाहा तो उसने मुझे जोर का थप्पड़ मारा जिसका निशान अब भी मेरे मुंह पर मौजूद है। फरमाते हैं, कफन चोर की ये बात मैंने इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में लिख भेजी तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाबन मुझे इरशाद फरमाया कि इस कफन चोर से कब्र वालों के हालात भी मालूम करने की कोशिश करूं। बस मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैंने अक्सर कब्र वालों को देखा कि उनके मुंह किबले से फिर चुके थे। बस इमाम औज़ाई ने यह जानकर इरशाद फरमाया, हाय अफसोस, ये वो लोग हैं जिनका खात्मा अच्छा नहीं हुआ। यानी ये लोग अपनी जिंदगियों में ऐसे गुनाहों पर डटे रहे जिन्होंने इन्हें इस हालत तक पहुंचा दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें बुरे खात्मे से महफूज फरमाए और मुस्लिम उम्मा को शराब की लानत से बचाए कि ये भी बुरे खात्मे और अज़ाब कब्र का सबब बन सकती है। एक बुजुर्ग फरमाते कि मेरा एक बेटा फौत हो गया। दफन करने के कुछ दिन बाद मैंने उसे ख्वाब में देखा कि उसके सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मैंने पूछा, ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे दफन किया, तू तो बच्चा था, ये बूढ़ा कैसे हो गया? उसने बताया,
اے میرے والد محترم، میرے قریب ایک ایسے شخص کو دفن کیا گیا جو دنیا میں شراب پیتا تھا، اس کی قبر میں جہنم کی آگ اس شدت سے بھڑکی کہ گرمی کی شدت سے ہر بچہ بوڑھا ہو گیا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ کس قدر بدبختی ہے شرابی کے لیے۔ صلو علی الحبیب۔ جس طرح سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ دیسی شراب پی کر اکثر اوقات آپ کے پاس ہاسپٹل بھی کیسز آتے ہوں گے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے برائیوں کی ماں، نگران شورا کا یہ بیان تھا، اس میں درج ہے یہ بیان مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری نے قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمعرات اجتماع میں فرمایا۔ اس میں آپ یہ واقعہ درج فرماتے ہیں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ 7 رمضان المبارک 1428 ہجری بمطابق 21 ستمبر 2007 باب المدینہ کراچی کی ریلوے کالونی کے رہائشی چند نوجوانوں نے رقص و سرود کی ایک محفل سجانے کا پروگرام بنایا۔ محفل میں ناچ گانے کے ساتھ شراب و کباب کا بندوبست بھی تھا۔ دوست یار مل کر یہ تقریباً 40 نوجوان تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی مصنوعی روشنیوں نے جب کراچی کی اس کالونی میں چراغاں کر دیا اور چاروں طرف سے لوگ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے لیے مساجد کا رخ کرنے لگے تو ان نوجوانوں نے اکٹھے ہو کر ناچ گانا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ شراب کے جام چھلکانے لگے۔ اس طرح انہوں نے پوری کالونی میں وہ ادھم مچایا کہ خدا کی پناہ۔ اس دوران چند نوجوان شراب کے نشے میں دھت ہو کر لڑکھڑائے اور دھڑم سے نیچے گر گئے۔ دوسرے نوجوانوں نے ان کے گرنے پر ایک زوردار قہقہا لگایا اور ساتھ ہی شراب کا دور تیز کر دیا۔ جام پر جام بنتے رہے، رقص ہوتا رہا۔ نوجوان دنیا سے بے نیاز اس محفل کے رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان شراب پیتے جاتے، تھر تھراتے کانپتے ہوئے فرش پر گرتے جاتے، یہاں تک کہ فرش پر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اچانک ایک دوست دوسرے سے پوچھا، ان سب کو کیا ہوا؟ یہ سب کیوں سو گئے؟ دوسرے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے دوستوں کو فرش پر پڑے دیکھا اور اس کے بعد اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ دونوں معاملے کی نوعیت کو بھانپ گئے۔ انہوں نے فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس محفل میں پہنچی تو 27 نوجوان فرش پر تڑپ تڑپ کر جان دے چکے تھے، جبکہ جو زندہ بچے تھے وہ بھی بری طرح تڑپ رہے تھے۔ پولیس نے فوری طور پر زندہ بچ جانے والوں کو اسپتال پہنچایا۔ یوں ریلوے کالونی میں رمضان کے مقدس مہینے میں سجنے والی محفل رقص و سرود محفل موت بن گئی اور 36 نوجوان زہریلی شراب کے گھاٹ چڑھ گئے۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے شراب کی نحوست کس قدر بڑی ہے۔ اس کا بہت بڑا سبب گندا ماحول ہے۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں obviously وہاں سے انسان سیکھتا ہے۔ جیسے دوست ہوں گے وہ ان دوستوں کی عادات کے مطابق، ان کے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئرل پیٹرنز اور فیچرز کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا۔ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ تو آئیے، اکثر اوقات تعلیمی اداروں کے اندر، ہاسپٹلز میں نیکی کی دعوت کی سعادت حاصل کرنے ہم جاتے ہیں تو وہاں جا کر اکثر نوجوان ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ سدھرنا چاہتے ہیں، وہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ان کی گندی عادات ہیں وہ ان عادات کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، بہت کوشش کرتے ہیں کر نہیں پاتے۔ دس از اے کامن ایکسکیوز ناؤ ڈیز۔ اس کی واحد وجہ ان کا ماحول ہے۔ وہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آ گئے، درس میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آ گئے، نیکی کی دعوت میں بیٹھ گئے، لیکن اس کے بعد دوبارہ اسی ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہاں پر 10 منٹ دیے، آدھا گھنٹہ دیا، وہاں پر 23 گھنٹے دے رہے ہیں، وہاں پر 18 گھنٹے دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اس برے ماحول کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اس کے دل میں یہ کڑن ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اپنی اس گندی عادت کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، محلے داروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آؤ دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی ماحول کی برکت سے یہ نحوست اور گندی عادتیں انشاءاللہ عز و جل وہ طبیعت میں سے نکل جائیں گی۔ باب المدینہ کے علاقہ کھارا در کے مقیم اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے: ہمارے علاقے میں ایک انتہائی بد کردار شخص رہائش پذیر تھا۔ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت بدنام تھا۔
لوگ اسے بہت سمجھاتے مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دن رات شراب کے نشے میں بدمست رہا کرتا۔ اس کے شب و روز بحر گناہ میں غوطہ زنی کرتے گزر رہے تھے کہ ایک دن کسی اسلامی بھائی نے اسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ اس کی خوش نصیبی کہ وہ اجتماع میں شریک ہو گیا۔ جو ہی اجتماع میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا سنت و برا بیان شروع ہوا، وہ سراپا اشتیاق بن گیا۔ جب رکت انگیز بیان کی تاثیر کانوں کے راستے اس کے دل میں اتری تو وہاں سے ندامت کے چشمے پھوٹ نکلے جو آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگے۔ خوف خدا کے سبب اس پر اتنی رکت طاری ہوئی کہ بیان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک سر جھکائے زار و قطار روتا رہا۔ پھر اس نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت ہو کر حضور غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے شراب کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ اچانک شراب چھوٹنے کی وجہ سے اس کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ کسی نے انہیں مشورہ بھی دیا کہ شراب یکدم نہیں چھوڑی جا سکتی، فی الحال تھوڑی بہت پی لیا کرو، تھوڑا سکون مل جائے گا، پھر کم کرتے کرتے چھوڑ دینا۔ لیکن انہوں نے شراب پینے سے صاف انکار کر دیا اور تکلیفیں اٹھا کر شراب سے چھٹکارا پا ہی لیا۔ پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا معمول بن گیا۔ چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف سج گئی۔ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مدنی ماحول نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ کثرت دست کی وجہ سے نڈھال ہو گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا شاید اب صحت یاب نہ ہو سکیں گے۔ شام کے وقت اچانک بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ اسلامی بھائی مرید کے جنازے پر مرشد کی آمد پر فرتے رش سے اشک بار ہو گئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی ماحول کی برکت سے بری عادتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔